رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 45 پڑھیں گے۔ 45ویں سبق میں مصدر کا بیان ہے۔ مصدر یہ اسماء مشتقات میں سے ہے۔ مشتقات جو تھے وہ 6 تھے، اس میں سے ایک جو ہے مصدر بھی ہے۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر کی تعریف کیا ہے؟ مصدر ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے الفاظ تو بنتے ہیں لیکن وہ کسی سے نہیں بن کر کے آیا ہوتا ہے۔ وہ کسی سے نہیں بنتا ہے بلکہ مصدر سے دیگر چیزیں بنتی ہیں۔ جیسے اسم فاعل ہے، فعل بھی مصدر سے بنتا ہے، اسم فاعل بھی مصدر سے بنتا ہے، اسم مفعول بھی ہے، اسم تفضیل وغیرہ ہے، یہ سارے کے سارے مصدر سے بنائے جاتے ہیں۔ تو مصدر ایسا اسم ہے جو حدث کے معنی پر دلالت کرتا ہو اور اس سے دوسرے صیغے بنتے ہوں، اسے مصدر کہتے ہیں۔ حدث اسے کہتے ہیں حدث یحدث حدوثا، مطلب ہوتا ہے حدوث کا مطلب کسی چیز کا واقع ہونا۔ تو واقع ہونے والی چیز پر مصدر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے۔ صرف دلالت ہی نہیں کرتا بلکہ اس سے دوسرے الفاظ بھی بنائے جاتے ہیں۔ جیسے نصرہ سے نصرن، جلسہ یا جلوسوں سے جلوس، تو جلوس یہ مصدر ہے، نصر یہ مصدر ہے۔ تو جلوس ہی سے آپ فعل ماضی بنائیں گے، فعل مضارع بنائیں گے، فعل امر بنائیں گے، اور اسی سے اسم فاعل بھی بنے گا، اسی سے اسم مفعول بھی بنے گا۔ تو یہ ساری چیزیں مصدر سے بنائی جاتی ہیں۔ اب اس کے قواعد کیا ہیں؟ مصدر کا استعمال 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک، مصدر کو مضاف بنا دیا جاتا ہے، یعنی اضافت کے ساتھ۔ دوسرا، اضافت تو نہیں ہوتی، مصدر کو نکرہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تنوین کے ساتھ۔ تیسرا استعمال ہے مصدر کو الف لام کے ساتھ لایا جائے۔ تو 3 استعمال ہے، اضافت کے ساتھ، تنوین کے ساتھ اور الف لام کے ساتھ۔ یہ تینوں استعمال مصدر کا ہے۔ حسن قیام زیدن، زید کا قیام عمدہ ہوا، بہترین ہوا۔ اور تنوین کے ساتھ حسن قیام زید، اور الف لام کے ساتھ حسن القیام زید۔ ان تینوں کا معنی ایک ہی ہے، تینوں کا معنی ایک ہی ہے۔ وہ کیا؟ قیام زید بہتر ہوا، یعنی قیام زید اچھے طریقے سے ہوا، زید کا کھڑا ہونا اچھا رہا۔ تو یہ مصدر کا 3 استعمال ہے۔ اب جو ہے ایک چیز وہ سمجھنے کے لائق ہے، وہ یہ کہ مصدر جو ہے اس کا ایک عمل ہوتا ہے، جس طریقے سے فعل کا عمل ہوتا ہے کہ وہ فعل اپنے فاعل کو کیا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے۔ فعل اگر لازم ہے تو وہ اپنے فاعل کو رفع دے گا، اور فعل اگر متعدی ہے تو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب دیتا ہے۔ فعل یعنی فعل کے لازم و متعدی ہونے کے اعتبار سے جو احکام ہیں، وہی احکام جو ہے یہاں مصدر کے بھی ہیں۔ آپ نے ترکیب وغیرہ جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کئی مرتبہ بتایا جا چکا ہے کہ اس میں فاعل وغیرہ میں بھی ضمیریں نکلتی ہیں، ہے نا؟ اسی طریقے سے مصدر وغیرہ جو ہے اس میں بھی ضمیریں نکلتی ہیں، مصدر وغیرہ میں بھی ضمیریں نکلتی ہیں، اور یہ مصادر جو ہیں وہ اپنے فعل کا عمل کرتے ہیں۔ یعنی مصدر اگر فعل لازم ہے تو اس میں فاعل کی ضمیر نکلے گی، اگر اس کا فاعل مذکور نہیں ہے تو، اگر فاعل اس میں مظہر نہیں ہے یعنی ظاہر نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ اس میں ضمیر نکلے گی۔
اور وہ اپنے ضمیر سے اس کا مصدر کا فاعل بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ تو فعل لازم کی بات ہوئی۔ فعل متعدی اگر ہے، یعنی مصدر اگر متعدی ہے، جیسے ضرب، ضرب یضرب ضربن کا مطلب ہوتا ہے مارنا، سمجھے؟ تو ضرب جو ہے یہ فعل متعدی ہے، فعل متعدی۔ ضرب زید عمرا، زید نے بکر کو مارا۔ تو ضرب زید جب آپ کہیں گے زید نے مارا، تو ابھی بات جو ہے ناتمام ہوگی، ادھوری ہوگی، اور اس میں ابہام رہے گا کہ زید نے مارا۔ تو زید کا مارنا تو سمجھ میں آ گیا، لیکن کس کو مارا؟ کوئی نہ کوئی ہوگا جس پر زید کی مار واقع ہوئی ہوگی۔ تو گویا کہ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ضربہ کا، یعنی ضربہ جو فعل ہے، اس فعل کا کوئی نہ کوئی مفعول ہے جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے فعل لازم، یعنی اس سے مفعول کا پتہ نہیں چلتا، یعنی مفعول کی ضرورت نہیں اس فعل میں، جیسے جاء زید، زید آیا، تو یہ فعل مکمل ہو گیا۔ تو جہاں پر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے اس کو فعل لازم کہتے ہیں، اور جہاں پر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مکمل نہیں ہوتا بلکہ مفعول بھی کو بھی چاہتا ہے تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ تو فعل لازم اپنے فاعل پر مکمل ہو جاتا ہے، اور فعل متعدی فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مصدر کا بھی عمل ہوتا ہے کہ مصدر اگر لازم ہے تو وہ اپنے فعل لازم کا عمل کرتا ہے۔ فعل لازم کا عمل کرتا ہے مطلب کیا ہوا کہ جس طریقے سے فعل لازم فاعل کو چاہتا ہے اور فاعل پر مکمل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے مصدر بھی، مصدر لازم بھی جو ہے اپنے فاعل کو چاہے گا اور فاعل کو رفع دے گا۔ اور اگر مصدر متعدی ہے تو وہ صرف فاعل کو نہیں چاہے گا بلکہ مفعول کو بھی چاہے گا اور مفعول کو نصب دے گا۔ تو دیکھیں وہی بتا رہے ہیں، فعل لازم کا مصدر فعل لازم کی طرح اور فعل متعدی کا مصدر فعل متعدی کی طرح عمل کرتا ہے۔ جیسے حسنا ذہاب زید، حسنا ذہاب زید، تو ذہب یذہب، ذہاب اس کا معنی ہوتا ہے جانا، ذہب زید، زید گیا، تو یہ مکمل ہو گیا، ذہب زید، زید کا جانا مکمل ہو گیا، اور ذہب فعل جو ہے اپنے فاعل کے ساتھ تمام ہو گیا، اب مفعول کو نہیں چاہتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو صرف فاعل کو چاہ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر حسنا ذہاب زید، حسنا ذہاب زید، تو زید کیا ہے؟ زید کا جانا جو ہے بہتر ہوا، عمدہ ہوا۔ تو یہاں پر ذہابن یہ مصدر ہے اور زید جو ہے اس کا فاعل ہے، اسی لیے زید کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ تو مصدر لازم ہوا۔ مصدر متعدی حسنا تعلیم زید بکرن، حسنا تعلیم زید بکرن، یہ تعلیم کیا ہے؟ مصدر متعدی ہے، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ علم یعلم تعلیم، درس یدرس تدریس، ہے نا؟ حسنا تدریس زید بکرن، زید کا بکر کو پڑھانا بہتر ہوا، زید کا بکر کو پڑھانا عمدہ ہے، یعنی زید نے جو بکر کو پڑھایا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پڑھایا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں تعلیم ہے جو کہ مصدر متعدی ہے، تو مصدر متعدی اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا۔ تو یہاں پر مفعول کو جو بکرن جو منصوب ہے اس کو نصب کس نے دیا؟ مصدر نے، اور زید کو رفع کس نے دیا؟ مصدر نے، کیونکہ مصدر کیا ہے؟ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ نمبر 3، مصدر فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو تو فاعل یا مفعول لفظاً مجرور ہو جائے گا، کیونکہ مصدر کے بارے میں پہلے بتائے کہ یہ اپنے اگر لازم ہے تو فاعل کو رفع دے گا، اور اگر متعدی ہے تو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہے گا اور مفعول کو نصب دے گا۔ تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ لفظاً اگر مصدر فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو تو فاعل یا مفعول لفظاً مجرور ہو جائے گا، معنن وہ اس کا فاعل ہی رہے گا اور معنن وہ اس کا مفعول ہی رہے گا مصدر کا، لیکن لفظی طور پر چونکہ وہ مضاف ہے مصدر، تو ایسی صورت میں مضاف جو ہے
بعد والے اسم کو مجرور بناتا ہے تو یہاں پر بھی مجرور بنائے گا، لیکن یہ لفظی طور پر، معنوی طور پر یہ اس کے فاعل یا مفعول ہی واقع ہوں گے۔ جیسے حسن اکرام زید بکرن، زید کا بکر کی تعظیم کرنا بہتر ہے، زید کا بکر کی تعظیم کرنا۔ تو یہاں پر اکرام کا فاعل کون ہے؟ زید۔ یہاں پر مصدر جو ہے فاعل کی طرف مضاف ہے، اپنے فاعل کی طرف، تو لفظاً تو زید جو ہے مجرور ہے، لیکن معنن کیا ہے؟ اکرام کا فاعل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے حسن اکرام و بکر زید، اس کا بھی معنی وہی ہے، زید کا بکر کی تعظیم کرنا یہ بہتر ہے۔ تو یہاں پر فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف مصدر کی اضافت کی گئی ہے اس مثال میں۔ تو یہاں پر جو ہے لفظی طور پر مفعول مجرور ہے، لیکن معنوی طور پر مفعول کیا ہے؟ منصوب رہے گا۔ لفظی طور پر یہ تو مجرور ہے، لیکن معنوی طور پر یہ کیا مفعول ہے؟ بکر۔ تو مصدر کی اضافت کبھی فاعل کی طرف کی جاتی ہے اس کے، اور کبھی اس کے مفعول کی طرف مصدر کی اضافت کی جاتی ہے۔ تو جب مصدر کی اضافت فاعل یا مفعول کی طرف ہو تو لفظی طور پر فاعل یا مفعول جس کی طرف اضافت کیا گیا ہے وہ مجرور ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں مصدر کا فاعل یا مفعول بھی کبھی محذوف بھی ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا فاعل یا اس کا مفعول ہمیشہ مذکور ہو، بلکہ بسا اوقات کیا ہے؟ مجرور محذوف ہوتا ہے، یعنی اس کے فاعل کو اور اس کے مفعول کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ جیسے اکل و رمان، اکل و زیدن، تو یہاں پر اکل و رمان یہ مفعول ہے اکل کا، رمان کا مطلب انار، انار کا کھانا، انار کا کھانا، تو بھائی کوئی کھانے والا ہوگا ہے کہ نہیں کہ انار خود بخود کھا لیا جائے گا؟ تو کوئی نہ کوئی تو ہے جو انار کو کھانے والا ہے، تو جس نے جو کھانے والا ہے انار کا وہی کیا ہے؟ اس کا مصدر کا فاعل ہے۔ اور اکل و زیدن، زید کا کھانا، تو زید کا کھانا یہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ اکل و رمان اور اکل و زیدن، اکل و زیدن میں کیا ہے؟ زید کا کھانا کسی چیز کو، تو جس چیز کو زید نے کھایا ہے وہ چیز محذوف ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ مفعول، زید جو ہے عقل کا فاعل ہوگا۔ اور اکل و رمان میں رمان یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، لفظاً، معنن یہ مفعول ہے، رمان یعنی کہ انار کا کھانا، تو یہاں پر کس نے کھایا ہے انار کو؟ وہ بھی محذوف ہے۔ تو فاعل یا مفعول یہ کبھی محذوف بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ عبارت میں مذکور ہو، معنی سے سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر محذوف ہے۔ اب بتا رہے ہیں مصدر کی دو قسمیں ہیں، ایک مصدر صریح، ایک مصدر مؤول۔ مصدر صریح، ابھی تک اوپر جتنی بھی مثالیں گئیں وہ سب کیا ہیں؟ مصدر صریح ہیں۔ حسنا قیام زیدن، حسنا قیام زیدن، اور اسی طریقے سے حسنا ذہاب زیدن، حسنا تعلیم زیدن بکرن، وغیرہ وغیرہ۔ تو اوپر میں جتنی بھی مثالیں گئیں وہ کیا ہے؟ مصدر صریح کی، یعنی وہ ایسا مصدر ہے جو بالکل واضح ہے۔ جیسے دیکھ لیں فتح اکرام تعلیم، فتح یفتحو سے فتح یہ مصدر آتا ہے، اکرم یکرم سے اکرام مصدر آتا ہے، اور علم یعلم سے تعلیم مصدر آتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں مصدر ہیں اور یہ بالکل واضح ہیں، جو صراحتاً مصدر دکھتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ایک جو ہے مصدر مؤول ہوتا ہے۔ مصدر مؤول کسے کہتے ہیں؟ مصدر مؤول وہ ہے کہ بظاہر جو ہے، بظاہر وہ مصدر معلوم تو نہیں ہوتا، لیکن تعویل کے ساتھ اس کو مصدر بنایا جاتا ہے، اس میں مصدر کی تعویل کی جاتی ہے کہ یہ مصدر ہے، تو اس کو مصدر مؤول کہتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیں مصدر صریح وہ جو صراحتاً مصدر ہو، جیسے فتح اکرام تعلیم۔ مصدر مؤول وہ جو صراحتاً تو مصدر نہ ہو لیکن مصدر کی تعویل میں ہو،
جیسے یسرنی ان زیدن مخلصن، یہاں ان زیدن مخلصن اخلاص و زیدن کے معنی میں، یسرنی اخلاص و زیدن، یسرنی اخلاص و زیدن، زید کا مخلص ہونا مجھے فائدہ پہنچاتا ہے، مجھے خوشی دیتا ہے۔ یسرنی اخلاص و زیدن، زید کا مخلص ہونا مجھے خوشی پہنچاتا ہے، یعنی زید جو مخلص ہے اس کے مخلص ہونے سے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ مصدر سری ہو جائے گا اس طرح سے، اگر عبارت لائی جائے یسرنی اخلاص و زیدن، تو جب اخلاص و زیدن ہم کہہ دیں گے تو اخلص یخلص و اخلاص باب افعال کا مصدر ہو جائے گا، تو یہ تو مصدر سری ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کیونکہ باب افعال کا مصدر جو ہے اخلاص بنے گا۔ لیکن یہاں پر اخلاص تو نہیں لایا گیا، کیا لایا گیا؟ یسرنی ان زیدن مخلصن، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ زید مخلص ہے، زید مخلص ہے تو زید کے مخلص ہونے سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان زیدن مخلصن یہ تعویل میں ہے، کس کے؟ اخلاص و زیدن کے، ٹھیک ہے؟ تو یسرو کا فاعل کون بنے گا؟ یسرنی، یسر فعل مضارع ہے، نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی مقدم، ان حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، اور مخلص کیا ہے؟ اس کی خبر، پھر ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر کے اب شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ یسرو کا فاعل ہو جائے گا، یسرو کا فاعل۔ تو یہ مصدر مؤول ہوا، مصدر مؤول جو صراحتاً مصدر نہ ہو لیکن مصدر کی تعویل میں ہو، تو یہ ان زیدن مخلصون جو ہے یہ مصدر کی تعویل میں ہے، اس کا اصلاً معنی کیا ہے؟ اصلی عبارت اخلاص و زیدی، بات واضح ہوئی؟ چھٹی قسم، مصدر مؤول حرف مصدر ان اور ما بعد سے مرکب ہوتا ہے۔ دیکھیں مصدر مؤول جو ہوگا وہ حرف مصدر کون ہے؟ ان ہے اور ان ہے اور ما ہے، یہ تین جو ہے یہ حرف مصدر ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی آ جائے، اس کے بعد جو جملہ ہوگا اس پورے جملے اور حرف مصدر ان سب کا مرکب کیا ہوگا؟ مصدر مؤول بنے گا، ان سب کا مرکب مل کر کے مصدر مؤول بنے گا۔ قرآن پاک میں ہے ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا خیر لکم ہے نا قرآن پاک میں، تو ان تصوموا خیر لکم یہ کیا ہے؟ صام یصوم سے یہ تصوموا فعل مضارع مذکر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تصوموا اصل میں تصومون تھا، یصوم یصومان یصومون، تصوم تصومانی یصومنا، تصوم تصومانی تصومونا، تصومونا، اس سے پہلے ان آیا۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ان کا لفظی عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ ان کون حروف میں سے ہے؟ ناصبہ میں سے ہے، ان لن کہ اذن، ان لن کہ اذن چار حروف ہیں جو حروف فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ تو لن کا استعمال آپ نے پڑھا ہے نا، لن کا استعمال کیا ہے؟ 5 جگہوں پر نصب دیتا ہے، 7 جگہوں سے نون اعرابی گراتا ہے، تو جو عمل اس کا ہے وہی عمل ان کا بھی ہے کہ وہ بھی 5 جگہ پر نصب دے گا اور 7 جگہوں سے نون اعرابی کو گراتا ہے۔ تو تصومونہ میں جو نون ہے وہ کون سا نون ہے؟ نون اعرابی ہے، اور ان داخل ہوا اس کے اوپر، تو ان نے کیا کیا؟ نون اعرابی کو گرا دیا، تو یہ تو اس کا لفظی عمل ہوا۔ معنوی عمل کیا ہے؟ معنوی عمل یہ ہے کہ ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، اس کی تعویل میں، مصدر کی تعویل میں۔ تو اب ان تصوموا خیر لکم ہے
تو تمہارا روزہ رکھنا، اب رکھنا معنی لیا جائے گا، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ان تصوموا خیر لکم کی اصل عبارت کیا بنے گی؟ صیامکم خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ان تصوموا یہ مصدر کی تعویل میں ہے اور مبتدا بنے گا، کیونکہ جب مصدر کی تعویل میں فعل مضارع ہو گیا تو اب وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان تصوموا خیر لکم تو مصدر کی تعویل میں ہے۔ تو مصدر کی تعویل میں کرنے والے کون کون سے حروف ہیں؟ 3 ہیں، انا، ان اور ما۔ بات سمجھ میں آئی؟